سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایسی افواہیں گرم ہیں کہ شاید وزیر اعظم عمران خان نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق 1-2 ماہ میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے ایسا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو الٹا ان کی اپنی چھٹی ہو جائے گی۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ خبریں غلط ہوں گی، لیکن اگر حکومت واقعی ایسا سوچ رہی ہے یا وزیر اعظم کو ایسا مشورہ دیا جا رہا ہے تو یہ ایسی بڑی غلطی ہوگی جو حکومت کے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ میرا حکومت کو مشورہ ہے کہ فوج سے متعلق اس قسم کے فیصلوں کو اپنے وقت پر ہی کیا جائے، ایسے معاملات میں جلد بازی خطرناک ثابت ہوگی۔ بقول انصار عباسی، چند ماہ پہلے خان صاحب نے DGI کی تعیناتی پر پھڈا ڈال کر بھی غلطی کی، جس کی وجہ سے وہ اب ویسے لاڈلے نہیں رہے جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب اگر خان صاحب نے وقت سے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کرنے کی غلطی کر لی تو حکومت کا مزید چلنا ممکن نہیں رہے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں انصار عباسی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی افواہیں گرم ہیں تاکہ اس دوران صدارتی نظام کے حق میں ایک عوامی رائے لے کر زیادہ اور جیسے ایک فراڈ ریفرنڈم کروایا جا سکے، لیکن آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق ایسا گپ شپ کی حد تک تو ممکن ہے، لیکن آئین پاکستان کی روشنی میں حکومت کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ ایمرجنسی لگانے کی کچھ سخت شرائط ہیں جنہیں پورا کرنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ہے۔ اگر صدر مملکت ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ایمرجنسی کے حق میں پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرارداد پاس کروانا لازم ہوگا، ورنہ ایمرجنسی نہیں لگائی جا سکتی۔ جہاں تک صدارتی نظام کے لیے عوامی ریفرنڈم کرانے کی بات ہے تو یہ چورن بھی وہی بیچ رہے ہیں جن کو آئین و قانون کا علم نہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق آئین پاکستان میں ریفرنڈم کی شق ضرور موجود ہے، لیکن پارلیمانی نظام حکومت ہمارے آئین کے اس بنیادی ڈھانچے میں شامل ہے جسے محض ریفرنڈم کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق پاکستانی آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تو آئینی ترمیم کے طریقہ کار کے ذریعے یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت سے بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے ہی نہیں۔ ملکی آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے آئین ساز اسمبلی کا قیام ضروری ہے، جس کے لیے الیکشن میں آئین کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی کے سوال پر الیکشن لڑا جاتا ہے، اور الیکشن جیتنے کی صورت میں آئین ساز اسمبلی آئین میں وہ تبدیلی کر سکتی ہے جس کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا۔ آئین کے ڈھانچے اور بنیاد کے تحفظ کے لیے عدلیہ بھی محافظ کا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے صدارتی نظام کی بات افواہوں کی حد تک تو اڑائی جا سکتی ہے، لیکن آئینی طور پر یہ ناممکنات میں سے ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ شاید ملک میں ایمرجنسی لگانے اور صدارتی نظام لانے کی افواہیں اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ حکومت کے خاتمے کی باتیں زور پکڑ رہی ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کا تازہ بیان یاد دلوایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے جانے کا وقت آ چکا ہے اور اب مہینوں یا ہفتوں کی نہیں بلکہ دنوں کی بات ہے۔ انصار عباسی پوچھتے ہیں کہ مریم ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن لگتا نہیں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں ویسا ہونے والا ہے۔ دنوں میں کیا ہفتوں تک بھی حکومت کے جانے کے کوئی اشارے نظر نہیں آ رہے۔ بقول انصار عباسی اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکومت بہت زبردست کام کر رہی ہے، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ عمران خان حکومت انتہائی نااہل ثابت ہو چکی اور اس کی پرفارمنس اتنی خراب ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے اراکین اسمبلی اور اتحادی اس سے ناخوش ہیں، لیکن اس سب کے باوجود حکومت کے فوری گھر جانے کا کوئی چانس نہیں۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے پاس ابھی کوئی ایسی حکمت عملی نہیں کہ وہ حکومت کو فوری چلتا کر دے۔ اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے کہ اپوزیشن اپنی نااہلی میں حکومت کو بھی مات دے رہی ہے تو یہ بالکل درست ہوگا۔ ایک طرف اگر اپوزیشن تقسیم ہے تو دوسری طرف حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتیں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی خود تو کوئی انیشیٹو لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ سے امید لگائی بیٹھی ہیں کہ حکومت سے اختلاف ہونے پر وہ عمران خان کو فارغ کر دے۔ دوسری جانب اس کام کے لیے اسٹیبلشمنٹ ابھی تک تیار نہیں۔ ایسے میں بقول انصار عباسی یوں لگتا ہے کہ حالات ایسے ہی رہیں گے، حکومت بھی چلتی رہے گی، مہنگائی، معیشت کی خرابی، خراب طرز حکمرانی، یہ سب بھی چلتا رہے گا۔ ہاں، حکومت کے جانے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ کوئی انقلاب آ جائے اور لوگ حکومت کے خاتمے کے لیے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ جائیں۔ اپوزیشن کے لانگ مارچ اور دھرنوں سے حکومت کو کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں، اگر خان صاحب نے آرمی چیف کو ہٹانے کی غلطی کی تو ان کا فوری دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔